ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਲੱਭਦੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਲੀ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭੜਿਆਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ مغفرت واسطے بلند تر صلوات۔ ہوں جنہوں نے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، انہوں نے جس مہربان دے سالے ثواب واسطے خطاب فرمانا ہے، وہ مدرسے دے بہت بڑے معاون نے، انہوں دی خدمات گنیاں بہت زیادہ ٹائم لگ جانا ہے۔ سارے نو پتہ ہے کہ چودھری غضنفر علی بابے میر داد کے انہوں دے فرزند چودھری اصغر علی دی طرفوں خطاب فرمان دے چودھری غضنفر علی دے سالے ثواب واسطے بابے میر داد کہندے دیگر لوائقین مرحومین دے سالے ثواب واسطے جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین قبلہ ڈاکٹر عابد علی صاحب سکنہ مدینہ سیدہ انہاں دی صحت و سلامتی واسطے بلند تر صلوات۔ چودھری غضنفر علی مرحوم اور اپنے مرحومین و مرحومات کے لیے اور قبلہ صاحب کے مرحومین و مرحومات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ تلاوت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن، قل هو اللہ احد ولم يولد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد، بحق محمد وآل الاطہار، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھیے۔ جی ٹھیک، جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الرسول النبی الامی الہاشمی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز اسمہ فی محکم کتابہ ونطق خطابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات پڑھیے مل کے سارے۔ سارے محترم محبان اہل بیت، شیعان اہل بیت، آپ کے سامنے اس عظیم ذات کے کلام کو پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس کی ذات جیسی کائنات میں کسی کی ذات نہیں، اور جس کی صفات جیسی کائنات میں کسی کی صفات نہیں۔ وقت مختصر ہے، میں اسی میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ اس ذات کا کلام پیش کیا کہ جس کی ذات جیسی کائنات میں کسی کی ذات نہیں ہے، اور جس کی صفات جیسی کائنات میں کسی کی صفات نہیں ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور خالق کے لیے بھی وہ استعمال ہوتے ہیں، مشترک ہیں، مگر جب وہ الفاظ
مخلوق کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اس کا معنی مفہوم اور ہوا کرتا ہے، جب خالق کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اس کا معنی و مفہوم اور ہوا کرتا ہے۔ عام انسانوں کو بھی کہا جاتا ہے جی کہ فلاں عالم صاحب آئیں گے اور وہ خطاب فرمائیں گے، اور اللہ کو بھی عالم کہا جاتا ہے، لیکن نہیں میرے بھائیوں، یہ الفاظ جب اللہ کے بارے میں استعمال ہوں گے تو ان کا معنی و مفہوم اور ہوگا۔ میں نے گزارش کی کہ اس کی ذات جیسی کائنات میں کسی کی ذات نہیں، اور اس کی صفات جیسی کائنات میں کسی کی صفات نہیں ہیں۔ وہ ایسا عالم ہے جو کبھی علم سے جدا نہیں ہوتا ہے، وہ ایسا عالم جو کبھی علم سے جدا نہیں ہوتا، وہ ایسا قادر جو کبھی قدرت سے جدا نہیں ہوتا، وہ ایسا حی جو کبھی زندگی سے جدا نہیں ہوتا، اور وہ ایسا حکیم جو کبھی حکمت سے جدا نہیں ہوتا۔ جب مخلوق کو کہا جائے کہ وہ عالم ہے، معنی و مفہوم اور ہے، اور جب اللہ کے بارے میں یہ الفاظ استعمال ہوں تو اس کا معنی و مفہوم اور ہے۔ ایسا عالم جو کبھی علم سے جدا نہیں ہوتا۔ اور پھر علم کی کیفیت کیا ہے، قدرت کی کیفیت کیا ہے؟ پہلے انسان سمجھتے تھے کہ شاید اللہ نے اس زمین کو پیدا کیا، حیران ہوتے تھے اتنی بڑی زمین کو پیدا کیا، اور اب جوں سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، دنیا جانتی ہے کہ یہ ہماری دنیا جو ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کے سامنے اتنی چھوٹی ہے کہ جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں کوئی قطرہ بے قدر ہوا کرتا ہے۔ جیسے سمندر کے پانی کے سامنے کسی قطرے کی کوئی حیثیت نہیں، یہ کائنات اتنی زیادہ اس نے وسیع خلق کی ہے۔ ہماری دنیا نہ بھی ہو تو اس کی کائنات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور میرے بھائیوں پھر یاد رکھیے گا کہ میں کہنا چاہتا ہوں ایک جملہ، کہ وہ خدا جس نے اتنی بڑی کائنات کو خلق کیا کہ جس کے سامنے ہماری یہ دنیا ایک قطرے کی حیثیت رکھتی ہے، یاد رکھیں کہ اتنی بڑی کائنات میں کوئی ایک ذرہ نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو جائے، اور کوئی ایک مکوڑا نہیں جس کا رزق اس نے خلق نہ کر رکھا۔ کوئی ایک قطرہ نہیں ہے جو اس کے علم سے باہر ہو جائے۔ خدا کو عالم کہتے ہیں تو معنی و مفہوم اور ہوتا ہے، اور کوئی ایک مکوڑا نہیں کہ جس کا رزق اس نے پیدا نہ کر رکھا ہو۔ میں کہتا ہوں فقط چلیں ہماری دنیا ہی کو آپ دیکھ لیں کہ کھرب خواہ مخلوق ہے جو روزانہ زمین کے اوپر اس کا رزق کھا رہی ہے، کھرب خواہ مخلوق ہے جو فضاؤں میں پرواز کرتے ہوئے اس کے رزق سے استفادہ کر رہی ہے، اور کھرب خواہ مخلوقات ہیں جو سمندروں میں تیرتے ہوئے اس کے رزق کو کھا رہی ہیں، مگر وہ رزق اس کا ختم نہیں ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیے گا کہ اتنی مخلوقات کو پال رہا ہے، اس کے علم سے کوئی ذرہ باہر نہیں ہوتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ کاملہ میں ارشاد فرماتے ہیں سبحانک تسمع انفاس الحیتان فی قعور البحار، فرماتے ہیں پاک ہے تیری ذات جو سمندروں کی گہرائیوں میں چلتی ہوئی مچھلیوں کی سانسوں کی صدا بھی سن رہی ہے، جانتا ہے کہ کون مجھے پکار رہا ہے اور کس وقت میں کہاں پہ مجھے کون پکار رہا ہے۔ تو میرے بھائیو مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور سب سے رزق کو اس نے پیدا کیا، مگر کبھی کبھی بندوں کو اس کے رازق ہونے میں شک پڑ جاتا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات پڑھیے میرے ساتھ حضرات، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں انسان کبھی کبھی تو شرمندہ ہوا کر کہ تو اللہ کے بارے میں کیسے خیالات، برے خیالات کو اپنے اذہان میں جگہ دیتا ہے، کم سے کم اپنے توکل کو اتنا رکھ جتنا پرندے اللہ پہ توکل رکھتے ہیں، جتنا پرندے اللہ پہ توکل رکھتے ہیں کم سے کم اتنا توکل رکھ۔ کسی نے پوچھا یا علی پرندے کیسے توکل رکھتے ہیں اللہ پہ؟ فرماتے ہیں سارا دن وہ اپنے صبح اٹھتے ہیں تو دانہ دنکا چگنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن جب رات کو اپنے گھونسلے کی طرف جاتے ہیں تو کسی پرندے کی چونچ میں کوئی دانہ نہیں ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس نے آج ہمیں رزق عطا کیا ہے کل بھی ہمیں وہی رزق عطا کرنے والا ہے۔ فرشتوں کی طرف تو، پرندوں کی طرح تو اللہ پہ توکل رکھا کرو۔
اور بابا بلے شاہ نے بھی اس طرف متوجہ کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ آسماناں تے اڑدے پنچھی ویکھ تے صحیح کی کردے نے. آسماناں تے اڑدے پنچھی ویکھ تے صحیح کی کردے نے, نہ او کردے رزق ظہیرہ نہ او بھکھے مردے نے. کدے کسے نے پنکھ پکھیرو بھکھے مردے ویکھے نے, بندے ہی کردے رزق ظہیرہ بندے ہی بھکھے مردے. تو انسانوں کو توکل جو ہے وہ نہیں ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید مومنین کو تو کچھ اللہ پہ توکل ہے, یہ ممبری مخلوق کو کوئی توکل میں کچھ کمی ہو گئی ہے. یعنی اگر کسی جگہ سے فیس کچھ تھوڑی کم مل جائے تو اسی وقت پریشانی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تقریر کے ذریعے سے اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہنا اور ہوا کرتا ہے, کردار سے علی کا شیعہ بننا اور ہوا کرتا ہے. تو میرے بھائیو, اس خالق کا بہترین کلام جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک چھوٹی سی آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس خدا کا لطف و کرم ہے. 3 ایسے بڑے احسان ہیں اس اللہ کے, 3 ایسے بڑے احسان ہیں کہ جو اللہ نے کسی امت پہ نہیں کیے. پیغمبر خدا کی امت کے علاوہ یہ بڑے احسان کسی اور امت پہ نہیں ہوئے ہیں. جیسا دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیا. پہلے انبیاء بھی جو کچھ لے کر آئے وہ اسلام ہی تھا, مگر اسلام اگر مکمل ہوا ہے تو مصطفیٰ کی نبوت پہ مکمل ہوا ہے, علی کی ولایت پہ آ کے مکمل ہوا. وہ جو مکمل ہوا اسلام تو وہ پیغمبر خدا کی نبوت میں مکمل ہوا ہے. اسلام جیسا بہترین اللہ نے دین عطا کیا ہے. یہ ایک احسان اللہ نے عطا کیا. دوسرا احسان اس خدا کا یہ ہے کہ اس اللہ نے جیسی کتاب ہمیں عطا کی ہے کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی. کلام تو اور بھی اللہ کے ہیں نا, مگر جیسی بہترین کتاب اللہ نے ہمیں عطا کی, قرآن جیسی کتاب کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کی. یہ آج کچھ ہماری زندگی میں کچھ نقائص پیدا ہو گئے کہ قرآن مجید کو کھولا پھر دل نہیں کرتا, اس کو بند کر دیتے ہیں. لیکن نہیں میرے بھائیو, یاد رکھیے قسم با خدا, یہ ایسی بہترین کتاب ہے جو زندگی میں بھی آسانیوں کو پیدا کرتی ہے اور آخرت میں بھی آسانیوں کو پیدا کرتی ہے. فقط آخرت کا معاملہ نہیں ہے بلکہ زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کرتی ہے. یہ بہت ساری آسانیاں, بعض چیزیں ہیں کہ ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. میں رات ہی کو ایک فرمان دیکھ رہا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام. لوگ بھاگتے پھرتے ہیں پیروں کی طرف, جی پیر صاحب رزق میں اضافے کے لیے کوئی چیز بتا دیں, اور جو خزانے اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. اور عموماً میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ گاؤں میں آ جائیں اور وہ غریبوں کا خیال کرتے ہوئے دوا جو ہے میڈیسن وہ فری دینا شروع کر دینا, تو وہ مریض بھی باہر جا کے اس دوا کو گرا دیتا ہے کہ جنہیں پیسے ہی نہیں لے, تو پتہ نہیں اس میں کوئی چیز اس نے ڈالی ہے کہ نہیں ڈالی ہے. تو جب تک پیر صاحب ہم سے کوئی 5-10 ہزار روپے لے کر کوئی نسخہ نہ بتائیں تو ہمیں بھی آرام نہیں آتا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ عموماً پیر صاحبان کے پاس جاتے ہیں, جی کوئی ورد وظیفہ بتائیں ہمیں تاکہ ہمارا رزق کھل جائے, اور نذرانے میں 2-4 ہزار دیتے ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں کہ پتہ نہیں تیرا رزق کھلنا ہے یا نہیں کھلنا, پیر دا رزق تک کھل گیا, اس کو تو پیسے مل گئے ہیں. تو میرے بھائیو, نہج البلاغہ کی صورت میں, صحیفہ کاملہ کی صورت میں, قرآن مجید کی صورت میں جو اللہ نے ہمیں ایسے بہترین خزانے عطا کیے ہیں ان کی طرف توجہ کریں کہ ان میں کیا کیا کچھ موجود ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے بات پڑھ لیجیے ایک دفعہ. امام ارشاد فرماتے ہیں, ایک فرمان پڑھ دوں آپ متوجہ ہوں اس کی طرف. فرماتے ہیں کہ جو مومن نیا لباس خریدے نا, گرمیوں سردیوں میں لوگ خریدتے ہیں نا جی لباس, جو مومن نیا لباس خریدے تو اگر وہ ایک عمل کرے تو اس کے لیے فائدہ ہے. پوچھنے والے نے کہا کہ مولا کیا کریں؟ فرمایا کہ جو مومن نیا لباس خریدے, ایک برتن میں کچھ تھوڑا سا پانی لے, اس کے اوپر 41 دفعہ سورۃ القدر کی تلاوت کرے اور اس پانی کا چھڑکاؤ نئے لباس پہ کر دے.
فرماتے ہیں جب تک اس لباس کا ایک تار بھی موجود رہے گا اللہ اس کے رزق میں ہمیشہ اضافہ کرتا رہے گا، خدا اس کی روزیوں میں اضافہ کرتا رہے گا۔ اور میرے بھائیوں آخرت کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ پھر ہے ہی ہدایت۔ امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو قرآن کی آیات سے منور کرو، نور بخشو۔ لمبی حدیث ہے تتمہ اس حدیث کا، فرماتے ہیں یاد رکھو کہ جن گھروں میں قرآن کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر اہل سما کو، آسمان کے قدسیوں کو، آسمان کے فرشتوں کو یوں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے تاریک رات میں زمین والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں میرے بھائیوں کہ یہ اس گھر کو فضیلت کیوں حاصل ہو گئی کہ وہ گھر اتنا منور ہو گیا؟ اس لیے کہ اس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کہ جس گھر میں، حالانکہ یہ گھر بھی دوسرے گھروں کی طرف بنا ہے، یہ بھی اینٹوں سے بنا ہے، گارے سے بنا ہے، سیمنٹ بجری سے بنا ہے، مگر اس گھر میں کو اس لیے یہ فضیلت حاصل ہو گئی کہ اس میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں اب دنیا کو غور کرنا چاہیے کہ جس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو جائے، جب وہ گھر اتنا افضل ہو جاتا ہے تو جس گھر میں اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا ہے اس کا مقابلہ کائنات میں کون کر سکتا ہے؟ ان ہستیوں کا اور اس گھر کا کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے۔ گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے۔ اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی پہچان کا گھر ہے۔ کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں۔ اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، کیا کیا کمالات عطا کیے ہیں۔ اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، عصمت سے، امامت سے، ولایت سے نوازا، اس گھر کی ہر فرد کو آیت سے نوازا۔ کون سی شخصیت ہے کہ جس کی شان میں قرآن قصیدہ بن کے اترتا ہوا نظر نہیں آتا ہے؟ اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، عصمت سے، امامت سے، ولایت سے نوازا، اس گھر کی ہر فرد کو آیت سے نوازا۔ امکان کی بس آخری سرحد نظر آیا، جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا۔ تو قرآن کی طرف میرے بھائیوں توجہ کریں، قرآن کی طرف۔ پہلی نعمت وہ ہے اسلام جیسی بہترین نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی، اور دوسری کہ جیسی کتاب اللہ نے ہمیں قرآن کی صورت میں عطا کی ہے وہ کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی ہے۔ مگر کوشش کریں کہ قرآن کو فقط تلاوت کی حد تک نہ رکھیں بلکہ قرآن میں غور و فکر کرنا شروع کر دیں۔ تلاوت بھی قرآن کی کریں، اس کا اپنا اجر و ثواب ہے، مگر میرے بھائیوں اگر غور و فکر نہیں تو انسان قرآن سے صحیح طرح سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اجر و ثواب ہے، ایک ہے قرآن میں غور و فکر کر کے اس پہ عمل کرنا۔ یہ زمین و آسمان کی دوری ہے، یہ زمین و آسمان کا بودھ ہے۔ ایک ہے فقط قرآن کی تلاوت کرنا، اور ایک ہے قرآن میں غور و فکر کر کے اس پہ عمل کرنا۔ اور میرے بھائیوں میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، لمبی بات نہ کروں، کہ ان دونوں میں زمین و آسمان کا بودھ ہے، قرآن کی تلاوت اور قرآن میں غور و فکر کر کے عمل کرنا۔ کتنا فرق پڑ جاتا ہے؟ اتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ یاد رکھیے کہ حسین کے قاتل آپ کو قاری قرآن تو مل سکتا ہے مگر قرآن پہ عمل کرنے والا قرآن حسین کا قاتل نہیں مل سکتا۔ قرآن پڑھنے والا قاتل حسین ہو سکتا ہے مگر قرآن میں غور و فکر کر کے قرآن پہ عمل کرنے والا کبھی قاتل حسین نہیں ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کی طرف توجہ کریں کہ یہ قرآن آپ کو ہدایت کی راہوں پہ بڑی جلدی کے ساتھ جو ہے وہ لے جاتا ہے، جو اس کی طرف توجہ کرے۔ ایک روایت کو پڑھوں، دو جملے مصاحب کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا کہ قرآن معمولی کتاب نہیں ہے،
فقط دل کے ساتھ قرآن کی طرف تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں، پھر دیکھیں کہ یہ قرآن آپ کو کس دنیا میں لے کے چلتا ہے۔ ایک شخص آیا، صاحب ارشاد القلوب نے اس روایت کو نقل کیا ہے، پیغمبر کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عربی بدو، صحابہ کرام کا مجمع تھا، پیغمبر خدا تشریف فرما ہے۔ وہ عربی بدو اونٹ پہ سوار ہے اور اپنے چہرے کو اس نے نقاب کے ساتھ چھپا رکھا ہے۔ جیسے صحرا میں سفر کرتے ہیں تو ریت بھی اڑتی ہے، آنکھوں میں پڑتی ہے، چہرے پہ پڑتی ہے، تو اپنے منہ کو وہ عربی بدو جو ہے وہ چھپا لیتے ہیں۔ پیغمبر کی بارگاہ میں آیا تو چہرہ جو ہے وہ نقاب سے چھپا ہوا تھا۔ اونٹ پہ سوار ہے، پیغمبر خدا تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع ہے، اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹاتا ہے، سلام کیا، پیغمبر نے سلام کا جواب دیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں بڑی دور سے آیا ہوں، مدینے کے پاس مجھے کوئی کام تھا، اس کام کے لیے آیا ہوں، اب جب آیا ہوں تو میں نے سوچا کہ بدبختی ہوگی اگر اتنا قریب آؤں اور آمنہ کے لال کی زیارت نہ کر کے جاؤں۔ جب قریب آ گیا ہوں تو زیارت کر کے سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آیا ہوں، لیکن یا رسول اللہ زیارت کے لیے تو آیا ہوں، لیکن رکنے کا میرے پاس وقت نہیں، رکنے کا وقت نہیں، دل تو چاہتا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں رہتا، آپ سے کچھ استفادہ کرتا، لیکن یا رسول اللہ میرا وعدہ ہے، میں نے جانا ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس، زیارت ہو گئی، اللہ نے شرف مجھے عطا کر دیا، لیکن یا رسول اللہ دل چاہتا ہے کہ آپ میرے سامنے کوئی ایک آدھ جملہ، ایک آدھ منٹ میں ایسا ارشاد فرمائیں کہ میں اس پہ عمل کروں، میری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ لمبی تقریر نہیں چاہیے، ایک آدھ جملہ ارشاد فرمائیں اور میں اس پہ عمل کروں، میری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ پیغمبر خدا نے اپنے سر کو جھکایا، خدا کا نمائندہ جبریل آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اللہ کا حبیب خدا کہتا ہے، اس کے سامنے آیات پڑھ، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ جو کوئی ذرہ بر نیکی کرے گا اس کا انجام بھی دیکھے گا، اور جو ذرہ بر برائی کرے گا اس کا انجام بھی دیکھے گا۔ پیغمبر خدا نے سر کو اٹھایا، کو بند کیا، ایک لمحے کا غور و فکر کرتا ہے، آیات کو ساتھ ساتھ تلاوت کرتا ہے اور ایک لمحے کا ان آیتوں میں غور و فکر کرتا ہے۔ غور و فکر کرنے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھولا، مسکرایا اور کہنے لگا یا رسول اللہ کافی ہو گیا میرے لیے، بس آپ نے ارشاد فرمایا میں اس کو ساری زندگی اپنے سینے میں سمو کے رکھوں گا، ساری زندگی اس میں غور و فکر کروں گا، ساری زندگی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس کے بعد اسی طرح سے اونٹ کو موڑ کے چلنے لگا۔ پیغمبر خدا نے اس کو دیکھا اور چہرے کو دیکھ کے پیغمبر نے دل کی کیفیت کو پہچانا، اور جب یہ واپس پلٹ رہا تھا تو روایت کہتی ہے پیغمبر نے دیکھ کے ارشاد فرمایا، کہا دنیا والو یاد رکھو جب یہ میری بارگاہ میں آیا تھا تو ایک عام سا بدو تھا، اب جب واپس جا رہا ہے ان آیتوں کا صدقہ ہے فقیہ بن کے واپس جا رہا ہے۔ یہ دو آیتیں جو ہیں اس کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، کسی مومن کے لیے دو آیتیں ہدایت کے لیے کافی ہیں تو کیا خیال ہے پورے قرآن کی ساری آیتیں ہمارے لیے کافی نہیں ہو جائیں گی؟ بس غور و فکر کریں، 6236 آیات ہیں اس قرآن کے نسخے کی۔ عموماً کہا جاتا ہے جی 6666، نہیں، غلط العام ہے یہ بات کہ قرآن کی اتنی آیات ہیں، کسی مومن نے محبت سے بنا دیا ہے کہ 6 4 دفعہ 6 آئے۔ قرآن کی آیات کی جو تعداد ہے وہ ہے 6236 آیات، اور یاد رکھیں معمولی آیات نہیں ہیں۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی اللہ نے قرآن کی آیتیں بنائی ہیں اتنے ہی اللہ نے جنت کے درجے قرار دیے ہیں۔ جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے ہی قرآن کو جنت کی اللہ نے درجے قرار دیے ہیں، اور جو بندہ قرآن کو حفظ کرتا ہے، قرآن کو یاد کر لے، جتنا بھی یاد کر لے، فرماتے ہیں قیامت کا روز ہوگا، خدا مومن کو جنت کے سامنے کھڑا کر کے حکم دے گا اور کہے گا کہ تجھے جتنا قرآن حفظ ہے پڑھتا جا، قرآن کی آیتیں پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا، ایک ایک آیت پہ تیرا ایک ایک درجہ جو ہے وہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ بس میرے بھائیوں، ان ہستیوں نے یہی دنیا میں بیان کیا ہے کہ لوگوں اللہ کے دین پہ عمل کرو اور قرآن کے ساتھ محبت کرو، اور تیسری چیز جو اللہ نے احسان کیا اس امت پر وہ یہ ہے کہ جیسے ہادی اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیے۔
اور پیغمبر خدا اپنی آل کا تعارف بھی کروا کے گئے. امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, تو جملے مصاحب کے بس کہنا چاہتا ہوں. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم باخدا پیغمبر خدا نے جتنا امت کو ہمارے بارے میں نصیحت فرمائی تھی نا کہ میری آل سے محبت کرنا, میری آل سے محبت کرنا, میری آل کا خیال رکھنا, جتنا پیغمبر نے کہا تھا میری آل سے محبت کرنا, اگر بالفرض پیغمبر کبھی کہتے نا جتنا ہو سکے میری آل پہ ظلم کرنا, خدا کی قسم امت اس سے زیادہ ظلم نہ کر سکتی جو محبت کے تقاضے پہ ظلم کر دیا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری آل سے محبت کرو, وہ کون سا ظلم ہے جو امت نے ان ہستیوں پہ نہیں کی ہے. اور میرے بھائیو قسم با خدا بعض غم ایسے ہیں, کہتے ہیں کہ کیوں قیامت تک ماتم کر رہے ہو. خدا کی قسم بعض ظلم ایسے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہاں تک امت رہتی تو ہمارے یہ برستے ہوئے آنسو رک جاتے, ہمارے جو سینوں پہ ہونے والا ماتم رک جاتا. لیکن قسم با خدا بعض ظلم ایسے ہیں کہ قیامت آ جائے گی, آنکھوں میں رسیاں ہوں, اور کبھی کسی شرابی کے دربار میں اور کبھی کسی بے غیرت کے دربار میں, اور علی کی بیٹیاں خطبہ پڑھ رہی ہوں کیا یہ بھی ہمارے گھر کا ورثہ تھا. بس عزادارو, حمید بن مسلم کہتا ہے کہ 10 محرم کو میں نے ایک باعظمت مسجد جلتے ہوئے خیموں میں داخل ہوتی ہے, اور وہ کہتا ہے جب یہ مستور جاتی ہے تو اکیلی ہوتی ہے, اور جب باہر آتی ہے تو 2-4 بچوں کو اٹھا کے باہر لے آتی ہے. حمید کہتا ہے کہ پہلے آگ کے شعلے اتنے بلند نہ تھے, میں نے دیکھا کہ بی بی جاتی بھی رہی ہے اور بچوں کو لاتی بھی رہی ہے, لیکن ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ آگ کے شعلے اتنے بلند ہو چکے کہ اب تو کوئی مرد بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ یہ بی بی آگے خیمے کے سامنے کھڑی ہو گئی, بھڑکتے ہوئے شعلوں میں داخل ہونا چاہتی ہے, اور میں نے دیکھا کہ یہ بھاگتے ہوئے ان شعلوں میں داخل ہو گئی. جب گئی تھی تو اکیلی تھی, جب باہر نکلی ہے وہ پشت جھکی ہوئی ہے, اور جھکی ہوئی پشت پہ ایک جوان کو لاد رکھا ہے, ایک بیمار کو لاد رکھا ہے, لا کے گرم لیت پہ لٹا دیا. حیران ہو گئے, کبھی دائیں طرف دیکھتی ہے اور کبھی بائیں طرف دیکھتی ہے, کدھر گیا میرا علی اکبر, اور کدھر گیا میرا عباس, کدھر گئے میرے پردوں کے محافظ. بس عزادارو یہ بھی ان بیویوں پہ آخری مصیبت نہ تھی. روایت کہتی ہے کہ ان بیویوں کو جان بوجھ کے اس طرف سے گزارا گیا جہاں پہ گنجر پڑی ہے نا ان لاشوں پہ, تو یہ بیویاں برداشت نہ کر سکی. ہر بیوی نے اپنے آپ کو, اس غریب کا لاشا ہے پتھروں میں دبا ہوا ہے کسی کا لاشا, اور تیر اس پہ لگے ہیں, نیزے اس پہ ٹوٹے ہیں, کافی دیر آ کر سوال کر آنتا قرۃ عینی, اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین تو ہے. اگر حسین تو ہے تو بہنیں اور بیٹیاں آخری سلام کرنے کے لیے آئی ہیں. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون, انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما.